على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. پھر اٹھاول والے شور مغیلان عرب پھر اٹھاول والے شور مغیلان عرب پھر کھینچا من دل سوئے بیابان عرب پھر کھینچا من دل سوئے بیابان عرب. اندلی جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں اندلی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں. ہائے صحرا اے عرب ہائے بیابان عرب ہائے صحرا اے عرب ہائے بیابان عرب. ہشت خلدائے وہاں کسب لطافت کو رضا خلدائے وہاں کسب لطافت کو رضا. 4 دن بر سے جہاں ابر بہاران عرب 4 دن بر سے جہاں ابر بہاران عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ حضرات کو خطاب تو سماعت کرنی ہے حشمتی شمشیر کی. بس تمہید کے طور پر یا دیباچے کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور منتشر مت ہو، جدا جدا مت ہو، الگ الگ مت رہو، ایک ساتھ پکڑو، جماعت کے ساتھ رہو. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور، ان کی تاریخ اور تمام اکابرین اولیاء، علماء، صلحاء، فقہا، مفسرین، مجتہدین، یہ پوری جماعت، ان کی تاریخ دیکھیے
تو یہ اس آیت مبارکہ پر عمل پیرا نظر آئیں گے کہ اللہ کے بندوں کو جوڑ کے رکھا، متحد، اتحاد، اس میں کھوکھلا پن بھی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان متحد ہوں۔ اور مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، مسلمان وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اور اس کی پہچان کے لیے جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ، چونکہ اس وقت میں رافضیت پھیل چکی تھی، امام زین العابدین کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں ہی رونما ہو چکا تھا، تو اس وقت دیوبندی وہابی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو بڑا نیا پودا ہے۔ یہ اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما انا علیہ واصحابی، اس کو مسلمان کہیں گے لیکن پہچان کیا ہوگی؟ چونکہ سبھی دعوے دار ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کو شیعہ مسلمان کہا جاتا ہے، اس کو سنی مسلمان کہا جاتا ہے، پہچان کیا ہوگی؟ تو پہچان کے لیے علامت کے طور پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علامت بتائی، جو پہچان بتایا، وہ یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرتا رہا ہو، کثرت کے ساتھ درود پاک کی، یقیناً یہ علامت اپنے پاس ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ بھولتے بھی ہیں تو درود پاک، شروع بھی کرتے ہیں تو درود پاک، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن یہ تو وہ عبادت ہے کہ جو نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھیں گے، پڑھنا ہے آپ کو، فرض ہے، روزہ رکھیں گے، رکھنا ہے، فرض ہے، حج کرنا ہے، فرض ہے، لیکن جو درود پڑھے گا وہ آقا کی جانب لو ضرور لگائے گا، درود وہ پڑھے گا جس کے دل میں محبت ہوگی۔ ہاں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، بہکانے کے لیے پڑھے تو وہ اور بات، اس میں بھی یہ کام کر جاتی ہے، جیسا کہ یہی بزاول سے آگے اکولا کی تبلیغی جماعت جب گاؤں جاتی تھی تو سنیوں کے گاؤں میں لوگ جاتے تو بولتے کہ تھوڑا تیز آواز میں درود پڑھو، جب ان کا اپنا گاؤں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جب سنیوں کے گاؤں میں تو بولے تھوڑا تیز آواز سے درود پڑھو، تو کسی کے سمجھ میں آ گئی یہ بات، بولے یہ کیا ہے، اس گاؤں میں نہیں، اس گاؤں میں نہیں، اس گاؤں میں نہیں، اس گاؤں میں تیز سے پڑھو، یہ تو دھوکہ دینا ہو گیا، درود کے نام پر جو دھوکہ دینا ہو گیا، ہنسانا ہو گیا، کسی کو گمراہ کرنا ہوا، کسی کو الجھانا ہوا۔ ایک ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی کی بات کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ جو اس طرح گمراہ کرے، جو اس طرح درود کے نام پہ دھوکہ دے، وہ جماعت صحیح نہیں ہوگی، وہاں سے اپنا رشتہ ختم کر لیا، الگ ہو گیا، سنیوں کی جماعت میں آیا۔ سمجھ ہونی چاہیے، عقل سلیم ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ دولت دے کہ صحیح کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مخدوم علی ماہمی علیہ رحمت رضوان کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے پڑوسی ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، ہم مخدوم علی ماہمی کے پڑوسی ہیں، ان کے دیار میں رہتے ہیں، ان کے جوار رحمت میں رہتے ہیں، ان کے سایہ کرم میں رہتے ہیں، ان کی نگہبانی میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم ان کے سایہ کرم میں ہیں۔ اور بمبئی، یہ تو آپ کو یقین کر لینا ہوگا کہ بمبئی کی آبادی اس لیے آباد ہے
کہ اس پہ خاص طور پہ بزرگان دین کی نظر ہے، ان کا کرم ہے، ورنہ سونامی اور ایسا ویسا طوفان کتنے آتے ہیں اور ہلکے میں لپیٹ لے گا، لیکن یہ اللہ والے بابا بہاؤالدین مخدوم علی ماہمی اس طرح کی جو اللہ کے ولی ہیں، اور وہ اکابرین اولیاء کی جماعت آتی رہی جاتی رہی اپنے فیض و کرم سے یہاں لوگوں کو مالا مال کرتے رہے، وہ ان کی برکتیں ہیں کہ آج ہم چین و سکون میں ہیں۔ یقیناً پڑوسی کے کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی خوشبخت ہے، وہ آدمی سعادت مند ہے کہ جس کا پڑوسی اس سے خوش ہے، راضی ہے۔ جنت کا مزدہ بہرحال مسلمان کے لیے رہے گا، اوروں کے لیے نہیں رہے گا، یہ تو طے ہے۔ وہ جنتی ہے، وہ خوشبخت ہے کہ جس کا پڑوسی خوش ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو پڑوسی، ہم تو بہت قریب ہیں، واقعات مخدوم علی ماہمی سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ابھی میں نے شعر پڑھا اعلیٰ حضرت کا کہ ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، ہشت خلد آئیں، آٹھوں جنت آ جائیں، کہاں؟ کسب لطافت کو رضا۔ جو نبی کا روضہ ہے، میرے نبی کا دیار ہے، جہاں میرے آقا آرام فرما ہے، امام عشق و محبت فرماتے ہیں، ایک نہیں آٹھوں جنت آتے ہیں یہاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لطافت حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ ابر کتنا دن برسا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب، ارے کچھ دن مکہ میں، کچھ دن مدینہ میں، لیکن وہ جنت کی بہاریں بھی، جنت کے نظارے بھی، اور جنت بھی یہاں سے کسب لطافت، یہاں سے پاکیزگی، یہاں سے خوشبو، یہاں سے ساری رعنائیاں حاصل کرتی ہے وہ نبی کا دیار۔ ہشت خلدائے جہاں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت۔ تو یقیناً اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا جہاں آرام فرما ہے وہ ساری دنیا سے بہتر۔ اور جو نبی کا نواسا ہو، نواسے کا نواسا ہو، جو آل نبی ہو، آل رسول ہو، جہاں آرام فرما ہو، یہ جگہ بھی تو باخیر ہے کہ نہیں، با برکت ہے کہ نہیں؟ یقیناً اللہ والے جہاں آرام فرماتے ہیں، یہ کتابوں سے ثابت صحیح ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے کبھی عذاب رک جاتا ہے، کبھی ایک کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان سے نہ جانے کتنے عذاب ٹلے ہوں گے، کتنی رحمتیں آئی ہوں گی۔ اور جو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی سبب سے رحمت نازل ہو، کوئی ایسی ذات ہو جن کی وجہ سے عذاب ٹل جائے، تو وہ ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کی ذات انسانوں کے لیے احسان ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا۔ ہم تمنا یہ کرتے ہیں کہ اللہ موت تو آئے گی ہی، لیکن موت ہمیں مدینہ شریف میں نصیب فرمائے، اس لیے کہ وہ جو اللہ کی رحمتوں کی پھوہار برستی ہے، وہ جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جتنی رحمتیں جو کرم وہاں برستے ہیں یہاں نہیں حاصل ہونی۔ تو جو اللہ کا ولی جہاں ہوتا ہے، ان کے قرب میں، ان کے قریب میں رہنے والے کو سکون و عافیت حاصل ہوتی، خواہ مزار شریف کے قریب ہو، قبرستان میں ہو۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ رحمت نازل ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ مخدوم علی ماہمی علیہ رحمت رضوان کے قرب و جوار میں، ان کے نزدیک رہتے ہیں، کی سایہ عاطفت میں رہتے ہیں، یہ ہمارا نصیبہ ہے۔ اور سنی صحیح العقیدہ جہاں کہیں بھی اللہ کے ولی ہر جگہ،
اللہ کے ولی ہر جگہ ہے، اور یہ مقدر ہمارا ہی ہے، یہ نصیبہ ہمارا ہی ہے کہ سب ولی ہمارے ہیں، سب ولی ہمارے ہیں۔ یہ بزرگوں کے بارگاہ کی خدمت لے لیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، جیسے بہرائچ شریف سارا کنٹرول دیوبندیوں کے ہاتھ میں۔ ارے ان کو تو شرک بدعت کہتے زبان نہیں تھکتی، ان کو تو ہٹ جانا چاہیے تھا نا۔ ارے کما لیں گے کہیں اور، یہاں کیوں کمائیں؟ لیکن نہیں، پورا کنٹرول لیے ہوئے یہ ٹھیکہ لیتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پہ کیوں کمانا چاہتے ہو؟ ان کا مقصد وہ نہیں، ان کا مقصد اصل میں وہاں ان کو شرک سے، ان کو بدعت سے، ان کو حرام سے، ان کو حلال سے، جائز ناجائز سے کوئی مطلب نہیں۔ جو اللہ کا نہ ہو، جو اللہ کے رسول کا نہ ہو، وہ ہمارا آپ کا کیا ہوگا، اپنے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ اتنی سی بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ جب اللہ کی شان میں گستاخی جو برداشت کرے، جو نبی کی توہین کرے، وہ آدمی دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ غداری بے وفائی کر سکتا ہے۔ تو یہ مذہب جو ہے دیوبند، یہ وہابی، یہ کسی کے نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے نا، آپ مشاہدہ کیجئے، قریب سے معلوم کیجئے، یہ جتنے خبیث ہیں سب اپنے ماں باپ کے غدار، دھوکے باز ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ ماں باپ ان کے چیختے رہتے ہیں، چونکہ ایمان سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرکیف ہم تو اللہ کے ولی والے ہیں، ہمارا رشتہ اللہ والوں سے ہے، اور ہمیں شروع سے لے کے آج تک یہی تعلیم دی گئی اور دی جاتی رہے گی کہ ہم اولیاء کرام کی بھی تعظیم احترام کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی تعظیم احترام کرتے ہیں، علماء دین کی بھی تعظیم احترام کرتے ہیں، اور یہ ہمارا دین ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہم میں بڑوں کی تعظیم احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یقیناً ہم ادب و احترام والے ہیں، ہم تو عالموں کی، اماموں کی تعظیم احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ان اولو العزم اولیاء کرام، ان بندوں کی تعظیم، ان کا احترام کوئی ہم سے پوچھے گا، ان کا احترام کوئی ہم سے سوال کرے گا؟ یقیناً ہماری گھٹی میں پلا دی گئی۔ ہم جب ہوش سنبھالے، جبھی سے ہم کو تعظیم و احترام کا سبق دے دیا گیا، کرتے ہوئے دیکھا اور کرتے ہوئے اب تک آ رہے ہیں۔ یقیناً حسوں کی محفل میں شرکت بھی باعث خیر، باعث رحمت ہے۔ ہماری اور آپ کی شرکت یقیناً مخدوم علی ماہمی علیہ رحمت رضوان کے نام پر ہوئی ہے۔ محبت کیجیے، محبت کے ثمرات ہیں، محبت کے نتیجے ہیں۔ محبت کیجیے، محبت کے نتیجے ہیں، رزلٹ آئے گا، لیکن سوچ سمجھ کر، سوچ سمجھ کر۔ آج سندل کے نام پر اتنے ڈھول، اتنے تماشے بجتے ہیں، وہ ڈانس ہوتا ہے، لڑکیاں بھی ڈانس کرتی ہیں، جوان بھی، یہ بھی کوئی علامت ہے؟ یہی دیوبندی خبیث ویڈیو بناتے ہیں، جو ایک دم کورا ذہن ہو، جس کے ذہن میں کچھ نہ ہو، جو دیوبندی بریلوی ان عقائد سے بہت دور دور ہو، ان کے سامنے ایسا رکھ دیا جائے ویڈیو، دیکھو یہی سنی لوگ ہیں، یہی بریلوی ہیں۔ بولے ارے اتنا گندا، یہ صحیح مذہب نہیں لگتا۔ یہی فیصلہ کرے گا، فیصلہ یہی کرے گا۔ اب بتائیے، یہ نہنجار لوگ شریعت کو، مسلک اعلی حضرت کو بدنام کریں اور ہم دفاع کرتے رہے، ہم اس کی پشت پناہی کرتے رہے، ہم ان کے لیے دلیل دیتے رہے، ہم ان کے لیے ثبوت پیش کرتے رہے،
یہ ہمارے لیے کلنک کا ٹیکا بن جائے، اس میں کون کہاں تک شریک ہے؟ کوئی اپنے آپ کو مبرہ بہت دور سے کر سکتا ہے۔ چندہ لینے جاتے ہیں لوگ، بولے کتنے ڈھولک ہیں، کتنے، یا آپ پوچھتے ہیں دیتے ہی کیوں ہیں آپ نے دیا، آپ بھی شریک ہوئے اس میں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اس میں کیا کیا ہونے والا ہے؟ یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے۔ یہی لوگ جو اس میں چندہ دینے والے ہیں، کرنے والے ہیں، کرانے والے ہیں، ان کی ماں مر جائے، ان کے باپ مر جائیں تو ان کے باپ کے جنازے کے پیچھے ڈھول بجایا جائے، اچھا لگے گا؟ بجایا جاتا ہے کہیں؟ تمہاری ماں خوش نہ ہو، تمہارے باپ خوش نہ ہو، مخدوم علی ماہمی خوش ہوں گے اس سے؟ کیا ہے یہ؟ ثواب کا کام ہے کوئی؟ ہمیں تو یہ سبق دیا گیا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو داہنا قدم رکھو، جب نکالو تو بایاں قدم رکھو، یہی نا؟ اس کو علماء کرام نے اس پر عمل کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کوئی واجب فرض نہیں ہے یہ، ہم پر کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن ایک اچھا کام ہے تو صحابہ نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا، علماء بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اچھا کام ہے۔ اگر وہ بھی اچھا کام ہوتا، اس میں بھی کچھ حسن ہوتا، اس میں بھی کچھ بھلائی ہوتی، تو غریب نواز سرکار ہے، غوث اعظم ہے، تمام اکابرین اولیاء کرام ہیں، یہ خود ڈھول بجائے ہوتے، اس محفلوں میں شریک ہوئے ہوتے۔ کیا ناچ گانا یہ سمجھانا پڑے گا انسان کو؟ یہ تو جانور کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا۔ جو آپ ڈانس کرتے ہو، جو آپ ناچتے گاتے ہو، یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں، یہ جانور بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بدتر ہے۔ کون سمجھائے کس کو؟ ہم پر ذمہ داری نہیں ہے۔ پیسہ بھی ہم دیتے ہیں، ہم بھی نکلواتے ہیں، چھپ کے تماشائی بنے رہتے ہیں۔ لڑکے لوگ کرتے ہیں، آپ ہی کا لڑکا ہے نا، میرے ہی گھر کا بچہ ہے نا، کبھی کنٹرول کیا آپ نے؟ کبھی سمجھایا آپ نے؟ یہ ذمہ داری ہم پر نہیں عائد ہوتی تو پوچھے جائیں گے، آپ زندہ نہیں رہیے گا، کچھ دن کے بعد آپ کو مر جانا ہے، اور رب پوچھے گا آپ سے، یہ بچہ تمہارا تھا، تمہاری کفالت میں تھا، تم نے کیوں باز پرس نہیں کیا، تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ اس دن کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ ہر آدمی سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ان چند باتوں پر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برا کام بہرحال برا ہے، بہرحال جتنی زندگی ملی ہے، مل رہی ہے، وہ اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزار لیجئے، وہ کامیابی ہے، ورنہ تو پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا رہے گا۔ ہائے بائے کر کے کوئی مطلب نہیں۔ جب وہاں پوچھا جائے گا، تھوڑی سی زندگی اور ملی ہوتی تو نیکی کر لیا ہوتا، یہ کام کر لیا ہوتا، پھر وہاں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو موقع ہے، جو زمانہ ہے، جو ہمیں زندگی ملی ہے، یہ غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، ذمہ دار مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔